اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور بڑی سورت ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، جس کسی بھی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر سے شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ جہاں تلاوت سورہ بقرہ کی ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ سنتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یعنی وہاں وہ رک نہیں پاتا۔ عبداللہ ابن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھیں اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 10 آیات سے مراد اس سورت کی ابتدائی 4 آیتیں اور آیت الکرسی، اس کے بعد والی آیت الکرسی بعد والی 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد والی، اس کے بعد آخری 2 آیات یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ۔ یہ کل 10 آیات اگر کوئی رات میں پڑھ لے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل شیء سناما، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور سورہ بقرہ قرآن مجید کا کوہان ہے۔ من قرأہا فی بیتہ لیلۃ لم یدخلہ شیطان 3 لیال، رات میں اگر کوئی اسے اپنے گھر میں پڑھے تو اس 3 رات تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور جو کوئی دن میں اس سورت کو اپنے گھر میں پڑھے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرے گھر کے دروازے پر بندھے ہوئے ایک میری سواری، ایک روایت میں اونٹ کا ذکر ہے، ایک روایت میں گھوڑے کا، کہ وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ میں نے جب تلاوت بند کی تو وہ خاموش ہوا، پھر جب میں پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا بدکنے لگا، ایسے گویا کہ رسی پھاڑ رہا ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ جہاں وہ گھوڑا بندھا ہوا ہے گھر کے اسی حصے میں میرا چھوٹا بچہ بھی سویا ہوا ہے، کہیں بچے کو یہ بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ اس خیال سے میں قرات کو بند کرتا تو وہ سہم جاتا، جب میں تلاوت شروع کرتا تو پھر وہ اچھل کود شروع کر دیتا، یہاں تک کہ میں باہر آیا
اور دیکھا اس کو کہ وہ اب خاموش ہے، اپنے سر کو آسمان کی طرف اچانک اٹھا ہوا دیکھتا ہوں تو سائبان کی طرح کا ایک سایہ جس میں چراغ کی سی قمقمے یا وہ چمک ہے وہ آسمان کی طرف اڑ رہی ہیں۔ اس واقعے کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدْرِي مَا ذَاكَ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، تمہاری خوبصورت آواز کو سننے کے لیے فرشتوں کا جھنڈ آسمان سے اترا تھا۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ، اگر تم اسے پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو لوگ اسے دیکھتے اور کسی سے یہ چھپا ہوا نہیں ہوتا، ہر ایک بآسانی اس منظر کو دیکھ پاتا۔ تو میرے محترم سامعین، غرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو سیکھو، اس سے لینا برکت اور اسے ترک کر دینا حسرت و ندامت ہے، لہٰذا سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کرو کہ یہ سورت اللہ رب العالمین کے پاس سفارشی بھی ہے، قیامت کے دن پڑھنے اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے یہ سورت اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش بھی کرتی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ غرض ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ 10 آیات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، کم از کم اسے روزانہ رات میں پڑھا کرو تاکہ اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ رکھ پاؤ۔ تو میرے محترم سامعین، سورہ بقرہ کی ابتدائی اس فضیلت کے بعد باقاعدہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سورت کی ابتدائی تعلیمات کو ہم سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق دے، اس کی برکتیں اور اللہ تعالی اس کی فیوز ہمارے گھروں پر، زندگی پر اللہ تعالی نازل فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔